اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسم آزاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، رسم آزاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے۔ حضرات محترم، آج ہم ایصال ثواب کی محفل کے اندر شریک ہیں۔ وقت مختصر ہے، ہمارے معزز مہمان جو آج کے اس محفل کے خصوصی مہمان ہیں، جن کا خصوصی خطاب ہے، ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ویسے میں بیان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن دو تین معروضات عرض کر کے میں آج کی اس بزم کے جو مہمان خصوصی ہیں، حضرت علامہ مولانا دلشاد صدیقی صاحب خطیب اعظم آزاد کشمیر، جو ہمارے پاس تشریف لائے، ان سے انشاءاللہ ہم خطاب سنیں گے۔ دو تین اہم اور ضروری باتیں جو ہمارے لیے انتہائی لازمی اور ضروری ہیں سیکھنی اور سمجھنی، اس میں کہ ہو چاہے کوئی بھی ایصال ثواب کی محفل ہو، وہ ہمارا ان اجتماعات میں اہل ایمان کا ایک یہ بھی بڑا اہم اجتماع ہے جس میں لوگوں کی دلچسپی ہوتی ہے شامل ہونے کی۔ تو اس لحاظ سے ہم وہ معلومات حاصل نہیں کرتے، اور بہت کم وہ معلومات ہمیں دی جاتی ہیں جو ایسے اجتماعات سے ہمیں لینی چاہیے۔ تو میں تین چیزیں عرض کر کے میں اپنا وقت نہیں ضائع کروں گا۔ میں میزبان ہوں یہاں کا، ہمارے مہمان موجود ہیں۔ انتہائی خوبصورت انداز میں علامہ تحسین صاحب آپ کو کلام سنا رہے تھے، بڑا معنی خیز کلام یہ پڑھتے ہیں کیونکہ وقت کم تھا۔ ہمارے مہمان خطیب اعظم آزاد کشمیر بھی موجود ہیں، علامہ دلشاد صدیقی صاحب، ان کی موجودگی میں میں یہ تین چیزیں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں، سب سے پہلے ہم نے اس محفل کا جو الفاظ ہیں، ان الفاظ کا معنی، مفہوم اور اس کی حقیقت کو سمجھنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب۔ کیا کہتے ہیں؟ ایصال ثواب۔ اب آپ نے ذرا غور کرنا ہے، یہ دو لفظ، دو مختلف الفاظ کا یہ جو مجموعہ ہے ایصال ثواب، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں، اس کا رزلٹ کیا ہے۔ ایصال ثواب کا معنی ہے ثواب پہنچانا۔ کیا کرنا؟ ثواب پہنچانا۔ آپ سب سے میں یہ سوال کرتا ہوں، ہم ایصال ثواب کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں، ذکر و اذکار بھی ہوتا ہے، نعت خوانی بھی ہوتی ہے، لیکن چند مخصوص لوگ کرتے ہیں وہ عمل۔ بقیہ جو لوگ ہیں وہ لوگ اس چیز سے یا پھر بے خبر ہیں یا پھر غافل ہیں۔ کیا ایصال ثواب کی جو ذکر و اذکار ہے وہ علماء کا ہی کام ہے، یا مدارس کے بچوں کا ہے، یا پھر مطلقاً سب لوگوں کے لیے ہے؟ اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے۔ ایصال ثواب، ہم نے جس کو ثواب پہنچانا ہے، اس کے لیے گھر والوں نے کیا کیا، ان کے بیٹوں نے کیا کیا، ان کے کنبے قبیلے والوں نے کیا کیا، ان کی برادری نے کیا کیا، ان کے محلے والوں نے کیا کیا، یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے، ایصال ثواب کا مطلب ہے ثواب پہنچانا۔ ثواب پہنچانے کی ہزار انواع اور اقسام ہیں، ہم نے ایک قسم کو چن لیا ہے اور یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جب دنیا سے بندہ رخصت ہو جائے تو اس کے لیے بس یہی کل 40واں کر لی، بس ٹھیک ہے جی، ہمارے جو حقوق تھے مرنے کے بعد ان پہ جو ہمارا حق تھا وہ پورا ہو گیا۔ بقیہ بے شمار جو اقسام ہیں ایصال ثواب کی وہ ہم ترک کر بیٹھے ہیں۔
یا کرتے ہیں لیکن بہت شادر نادر، بہت کم. اور یہ جو چیز ہے یہ بہت زور و شور سے کرتے ہیں. تو یہاں تھوڑی اصلاح کی ضرورت ہے. اپنے مرحومین کے لیے سب سے بڑا ایصال ثواب علماء کی موجودگی میں سب سے بڑا ثواب ہے نیک اولاد. نیک اولاد مدارس سے نکلتی ہے، وہ قرآن پڑھتی ہے، وہ نبی کی تعلیمات پہ پڑھ کے عمل کرتی ہے. آپ کے کتنے بچے ہیں جو مدارس میں جا رہے ہیں؟ ہم تو اپنا توہین سمجھتے ہیں نا. ہمارا سٹیٹس، ہمارا جو معیار ہے، ہمارا سوسائٹی کے اندر جو ویلیو ہے وہ کم ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے ماڈرن انداز میں بچوں کو پڑھانا ہے اور دنیا کو دکھانا ہے، محلے والوں کو دکھانا ہے، بستی والوں کو دکھانا ہے میرا بچہ بڑا جو ہے وہ اس کا معیار بڑا بلند ہے. یہ جو جس کالج میں پڑھتا ہے، جس یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، ماشاءاللہ بڑی مہنگی یونیورسٹی ہے، بڑا مہنگا کالج ہے، انگلش میں بڑا تیز ہے اور بڑا جو ہے وہ دور جا رہا ہے، مستقبل فیوچر جو ہے وہ اس کا بڑا اچھا ہے. اور مسجد میں بھیجنے کے لیے ہم توہین سمجھتے ہیں. اگر بھیجیں بھی تو آدھا 5 10 15 منٹ، وہ بھی شکوے شکایت، مہینے میں 1 مرتبہ جاتا ہے، پھر 10 دن چھٹی، اور اس طرح کے اپنی من مرضی ہے. تو یاد رکھیں یہ ہم ایصال ثواب کی محفل کر کے اور دوسری طرف ہم 99% دین کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں اور 1% پہ عمل کر کے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کامیاب ہو گئے. لوگوں بات میری حقیقت ہے، بعض لوگوں کو جو ہے وہ تلخ محسوس ہوگی، لیکن یہ اصل حقیقت یہی ہے. تو آئیے اسلام کو سمجھیے، اسلام کو پڑھیے، علماء حق، علماء اہل سنت کو سنیے، تاکہ ہمارے جو معمولات ہیں، مستحب عمل جو ہم کرتے ہیں، وہ اسی صورت میں مقبولیت کے درجے پہ پہنچے گا. یاد رکھیں، توجہ ادھر میری طرف. مستحب عمل اسی وقت مقبولیت کے درجے پر پہنچتا ہے جب ہم فرائض کے پابند ہوں، جب ہم واجبات کے پابند ہوں، جب ہم سنتوں پر پابندی کرتے ہوں. لوگوں حقیقی طور پہ دین کو سمجھو، اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ، اپنے بچوں کو نیک بناؤ. اگر آپ کے بچے نیک ہیں اور آپ دنیا سے چل بسے ہیں، آپ کے بچوں کا جو اعمال ہیں، جو کردار ہے، وہ سارا آپ کے لیے ایصال ثواب ہے، آپ کی بخشش اور مغفرت کا سبب ہے. آخر میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، یہ جو ہم محفل کرتے ہیں یہ ناجائز نہیں ہے، بڑا اچھا عمل ہے، بڑا خوبصورت عمل ہے اور اس کا بھی بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے. ہم سب مل بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، علماء کے خطاب سنتے ہیں، پھر سارے جمع ہو کے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے مرحوم مرحومہ کے لیے دعاؤں کے لیے، بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یہ بھی بڑا اچھا عمل ہے، لیکن آپ دین کے باقی جو معاملات ہیں ان کو بھی سمجھیں. اگر میرا وقت جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہو معذرت، تو انشاءاللہ آپ میں دعوت دوں گا. ہمارے معزز مہمان جو ہیں وہ انشاءاللہ بڑی خوبصورت اور جامع اور معنی پیغام ہمیں دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ.